دوستو، ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت شریعت کے مطابق نہ صرف جائز ہے بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ علماء کرام نے اس ٹاپک پر بہت سی کتابیں لکھی، دلائل دیے، مثالیں بھی دیں، لیکن آج کے دور میں ہم ایک عجیب تضاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بھی چلتا رہے اور جدید مغربی معاشرت بھی، لیکن دوسری شادی کا نام آتے ہی پورا معاشرہ طوفان بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سوسائٹی سسٹم یعنی جدید معاشرتی نظام خود کیسے ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 1، طلاق یافتہ اور بیوہ کی بے بسی۔ آج کے ہمارے نئے سماج میں انفرادیت پسندی بڑھ گئی ہے۔ آج طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ تنہا بے سہارا رہ جاتی ہیں۔ نمبر 2، لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، دیر سے شادیاں۔ والدین اس ڈر سے بیٹیوں کو مہنگی اور اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں کہ کہیں وہ طلاق یافتہ یا بیوہ نہ ہو جائے، اس لیے اسے اس قابل بنا دو کہ ضرورت کے وقت اپنی پرورش خود کر سکیں۔ بچی جیسے جیسے تعلیم کی سیڑھیاں چڑھتی چلی جاتی ہیں، معیاری رشتے کا انتظار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جتنی بڑی ڈگری اتنی بڑی عمر اور پھر معیاری رشتے کا انتظار۔ اسی طرح بڑی عمر کی کنواری لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آخرکار یہی کنواری لڑکیاں خود بخود بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی دشمن اور مخالف بن جاتی ہے۔ نمبر 3، آزادی اور میڈیا کے ذریعے جنسی خواہشات میں اضافہ۔ آج کے سماج میں آزادی کے نام پر لڑکے اور لڑکیوں کو میل جول والے ماحول کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دی جاتی ہے اور آزاد میڈیا کے ذریعے جنسی خواہشات کو بھڑکایا بھی جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں سماج کے اندر ایک سے زیادہ شادی پر پابندی کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہم ایک مخصوص جنسی خواہش کو بڑھاوا بھی دیں گے، مگر ساتھ ہی اسے پورا کرنے کا جائز راستہ بھی بند کر دیں گے۔ یہ دوغلاپن سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک جائز خواہش کا جائز راستہ بند کرنے کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ لوگ ناجائز دوستی میں پڑ جاتے ہیں، گھر برباد اور سماج تباہ ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عورت ہی کو۔ یہ پورا عمل ایک طرح سے عورتوں کا خود عورت ہی کے خلاف سازش کرنا ہے۔ نمبر 4، طلاق یافتہ اور بیوہ کے لیے زندگی کے راستے بند کرنا۔ نمبر 5، بڑی عمر کی کنواری لڑکیوں کو ذہنی دباؤ میں رہنے کے لیے چھوڑ دینا۔ نمبر 6، اپنے شوہر کی جائز خواہش کا دروازہ بند کر کے انہیں خود سے بے وفائی پر اکسانا اور نتیجتاً اپنے ہی گھر کو تباہ کر لینا۔ عورتوں کی یہ تمام حرکتیں کیا خود عورت کے خلاف سازش نہیں؟ پھر ان تمام حرکتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چند دلیلیں بھی کر لی گئی ہیں، جن کا ہم یہاں مختصر طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض، ایک سے زیادہ شادی عیاشی ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کے حوالے سے ہمارے سماج میں یہ عجیب و غریب سوچ پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت اس وقت ہے جب کوئی سماجی مسائل پیدا ہو جائے اور اس کا حل صرف دوسری شادی ہو، یعنی دوسری شادی یا تو یتیم کی پرورش کے لیے ہونی چاہیے یا پھر اولاد کے حصول کے لیے۔ ان مقصدوں کے علاوہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کے ساتھ بظاہر خوشگوار زندگی گزارنے کے باوجود دوسری شادی کی خواہش رکھے یا کر لے تو اسے بے عقل، ظالم، یہاں تک کہ عیاش کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ سماجی سوچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اور صحابہ کرام کے طریقے سے بالکل الگ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ اگر دوسری شادی کرنا کوئی ایسا ہی برا کام یا عیاش مزاج کا اظہار ہوتا تو صحابہ کرام یقیناً اس سے پرہیز کرتے۔ چنانچہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا بذات خود ایک جائز اور پسندیدہ مقصد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے خواہش پوری کرنے کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے گناہ سے بچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ پھر اگر جنسی خواہش کے اعتبار سے دوسری شادی عیاشی ہے تو پہلی شادی بھی اسی بنیاد پر عیاشی ہونی چاہیے، تو کیا نکاح پر ہی پابندی لگا دی جائے؟ دوسرا اعتراض، مرد کو فطرتاً ایک ہی شادی کافی ہے، دوسری شادی کی ضرورت ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنی مخصوص طبیعت کی وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ پوری انسانیت کو اپنی ہی طرح سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ اشکال پیدا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کی ضرورت ہے ہی نہیں، ایک ہی کافی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی دوسری شادی کی ضرورت نہیں، اور اپنے اسی مزاج کی بنیاد پر زیادہ شادی کرنے والوں کو عیاش سمجھنا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک روٹی سے پیٹ بھر کر کھانے والا شخص 2 یا 3 روٹیاں کھانے والوں کو عیاش کہتا پھرے اور پھر ایک سے زیادہ روٹی کھانے پر پابندی لگوا دے۔ تو جس طرح خوراک کے معاملے میں لوگوں کی الگ الگ طبیعت اور ضرورت کے فرق کو قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح دوسری شادی کی خواہش میں بھی لوگوں کی الگ الگ طبیعت اور ضرورت کے فرق کو کیوں نہیں قبول کیا جاتا؟ جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنسی خواہش کے معاملے میں مرد کی خواہش عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، خاص کر چند بچوں کی پیدائش کے بعد تو یہ فرق اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔
तीसरा एतराज, लोग फिर भी बेवा और तलाक याफ्ता से शादी नहीं करेंगे। एक और उमूमी एतराज ये भी होता है कि अगर दूसरी शादी को आम कर भी दिया जाए तब भी लोग कुंवारियों से ही शादी करेंगे। बेवा और तलाक याफ्ता तो फिर भी बैठी ही रह जाएंगी। मगर ये एतराज भी हकीकत की दुनिया से दूर है, बल्कि मर्द की फितरत के मामले में एक गलत सोच है। चुनांचे दुनिया में मुख्तलिफ मर्द उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में दूसरी शादी की जरूरत महसूस करते हैं। मसलन कुछ लोगों की बीवी 40 साल की उम्र के बाद बीमारी का शिकार होकर बिस्तर से लग जाती है। ऐसी कितनी ही मिसालें हैं जहां लोग उस वक्त में छोटी उम्र की कुंवारी लड़की को छोड़कर एक समझदार, संजीदा और सलीका शिआर बेवा या तलाक याफ्ता औरत से निकाह करते हैं ताकि वो बच्चों की देखभाल, नीज घरदारी भी करे। इसी तरह बहुत से लोग नेकी के जज्बे के तहत भी तलाक याफ्ता या बेवा से निकाह कर लेते हैं। मसलन हमारे खानदानों में ये आम तौर पर होता है कि छोटा भाई यतीम भतीजे को सहारा देने के लिए बड़े भाई की बेवा से यानी भाभी से निकाह कर लेता है। तो क्या वो मर्द नहीं होते? चुनांचे लोगों के इस एतराज से तो जाहिरी तौर पर यही साबित हो रहा है कि दुनिया के तमाम मर्द दूसरी शादी के मामले में बीवी के इंतखाब में एक ही तरह की सोच रखते हैं और तमाम लोगों के हालात भी एक ही जैसे हैं। लिहाजा सब मर्दों के इंतखाब का पैमाना भी एक ही होगा जिस पर सिर्फ छोटी उम्र की कुंवारी ही पूरा उतरेगी। जाहिर है ये दोनों ही नजरिए बकवास हैं। अगर रास्ता खुलेगा तो सबके लिए रास्ता खुलेगा, और जब रास्ता ही बंद हो तो बेवा और तलाक याफ्ता कहाँ जाएंगी? दूसरी शादी के रास्ते पर पहरे बैठाकर बेवा और तलाक याफ्ता और बड़ी उम्र की कुंवारियों के लिए कोई रास्ता पैदा करना मुहाल है, सिवाय इसके कि इस तबके को हमेशा के लिए जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार होने के लिए तनहा छोड़ दिया जाए। चौथा एतराज, मर्द अदल नहीं करते। एक से ज्यादा शादी के खिलाफ कुछ लोगों के गलत हरकतों को भी दलील के तौर पर पेश किया जाता है। इनमें से एक सबसे ज्यादा उछाला जाने वाला मसला यह है कि मुशाहदा बताता है कि दूसरी शादी करने वाले शौहर आम तौर पर बीवियों के दरमियान अदल नहीं करते, लिहाजा दूसरी शादी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई सर्वे मौजूद ही नहीं जिसकी बुनियाद पर इस दावे को मान लिया जाए कि मर्द अदल नहीं करते, बल्कि इसके उलट भी तो बेशुमार मिसालें हमारे यहाँ मौजूद है। अगर एक लम्हे के लिए इस बात को सच मान लेते हैं कि वाकई लोग अदल नहीं करते, तो सवाल ये है कि इससे ये नतीजा कैसे निकला कि दूसरी शादी की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। इससे ये नतीजा भी तो निकाला जा सकता है कि मर्दों को अपने फराइज की अदायगी का एहसास दिलाना चाहिए, नीज उनकी ऐसी तालीम और तरबियत की जानी चाहिए कि वो मर्द अपने फराइज से गाफिल न रहे। आखिर इस नतीजे में अकली तौर पर क्या गलती है? अगर मुखालिफिन की इस दलील को मान लिया जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर इस लॉजिक को हर जगह लागू करें। देखिए, CSS के एग्जाम में 5% से भी कम स्टूडेंट पास होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट को CSS के इम्तिहान में बैठने ही न दिया जाए ताकि खामखा बच्चों का कीमती वक्त और वालिदैन के पैसे बर्बाद न हो। अक्सर पुलिस वाले अपना काम इंसाफ से नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट अपने फराइज की अदायगी से गाफिल है, जज अदालतों में अदल का खून कर रहे हैं। तो क्या किसी को पुलिस वाला, सिविल सर्वेंट या जज ही न बनने दिया जाए? दूसरी बीवी तो बहुत दूर की बात है, बेशुमार लोग तो पहली बीवी के ही हुकूक मार रहे हैं। तो क्या सिरे से शादी पर ही पाबंदी लगा दी जाए ताकि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी? आखिर वो कौन सी लॉजिक है जिससे ये नतीजा निकलता है? दूसरा सवाल ये है कि मर्द अदल नहीं करते का ये मामला क्या सिर्फ बर्रे सगीर के लिए है या पूरी दुनिया के मर्दों के लिए? यकीनन इसका ताल्लुक पूरी दुनिया के मर्दों से नहीं, बल्कि अगर है भी तो हमारे मखसूस इलाके से है। कई मुल्कों में एक से ज्यादा शादियों का रिवाज आम है और किसी के पेट में मरोड़े नहीं उठते, नीज बीवियां भी सरापा एहतजाज नहीं होती। तो अगर ये मामला एक बर्रे सगीर के तनाजुर में दुरुस्त नजर आ रहा है तो ये बात साफ बता रही है कि इसकी वजह मर्द की फितरी खराबी नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के गैर माकूल और गैर शरई मुआशरती रवैये और समाजी दबाव हैं, जिसके तहत मर्द के लिए अगर वो चाहे भी तो अदल मुमकिन नहीं हो पाता। ये पॉइंट जरा तफसील तलब है। अदल का मतलब होता है हुकूक की अदायगी। किसी मामले में अदल कायम करने के लिए 3 चीजों का सही होना जरूरी है। एक वो शख्स जिसको हक अदा करना है, जैसे कि शोहर, दूसरा वो जिसे हक मिलना है, जैसे कि बीवी, और तीसरा वो माहौल जिसमें ये दोनों रह रहे हों, जैसे मुआशरती और रियासती ताल्लुकात के ताने बाने। चुनांचे अदल न हो पाने का लाजमी ये मतलब नहीं होता कि हक अदा करने वाला हक देने पर राजी नहीं या इसका अहल नहीं, बल्कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हकदार यानी बीवी हक देने वाले यानी शौहर को हक देने ही नहीं दे रहा हो, या अपने हक से ज्यादा को अपना हक समझ रहा हो और नतीजतन खुद को जायज हक से भी महरूम करने का बाइस बन रहा हो। इसी तरह अदल न होने की वजह गैर मुनासिब माहौल भी हो सकता है।
اب غور کیجئے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ دوسری شادی کے بعد اگر مرد عدل کرنا چاہے بھی تو اس کی پہلی بیوی، اس کے سسرال والے، یہاں تک کہ اس کے اپنے ہی ماں باپ اس کی زندگی مشکل بنا کر سب اس کے راستے میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، گھر جہنم بنا دیتے ہیں، اور ایسی حرکت دوسری شادی کے امکان کی خبر سنتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی بیوی جھٹ سے دوسری کے لیے یا اپنے لیے طلاق کا مطالبہ کر ڈالتی ہے کہ یا تو وہ یا تو میں۔ گھر میں ایسا ہنگامہ برپا کی رکھتی ہے کہ شوہر لازماً بدگمان ہو کر رہے گا۔ شوہر کے گھر والے یہاں تک کہ اگر اولاد ذرا جوان ہو تو وہ بھی اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتی ہے، اس کا گھر میں آنا ہی ناممکن بنا دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت اور اس کے گھر والوں اور شوہر کے گھر والوں نیز مردوں کی اولاد کا یہ جھگڑالو رویہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اگر ایسے حالات میں کچھ مرد عدل نہیں کر پا رہے، جہاں خود حقدار معاشرتی رویے اور ماحول ہی عدل کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہوں، ایسے میں یہ کہہ کر شوہر کے پیچھے پڑ جانا کہ مرد عدل نہیں کرتا اور پھر اس کو بنیاد بنا کر دوسری شادی پر پابندی کی بات کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ پانچواں اعتراض، ایک وقت میں دو سے محبت ممکن نہیں۔ یہ دلیل بھی عام طور پر عورتیں پیش کرتی رہتی ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے چند ہمدرد مرد حضرات بھی اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہ دلیل کچھ لیلا مجنوں ٹائپ کے معاشقے والی ذہنیت پر مبنی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آخر ایک شوہر ایک وقت میں دو بیویوں سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ چنانچہ محبت ایک ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لہٰذا شادی بھی ایک ہی ہونی چاہیے، ورنہ عدل کا پیمانہ قائم نہیں رہ سکے گا سوائے مجبوری کے۔ مگر یہ بات سرے سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اگر واقعی اس اصول کو مان لیا جائے کہ ایک وقت میں ایک ہی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے تو پھر بچہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے کہ ایک سے زیادہ بچے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ایک مرد ایک ساتھ ایک سے زیادہ بچوں سے، ایک سے زیادہ بہن بھائیوں سے، ماں باپ دونوں سے محبت کر سکتا ہے تو آخر بیوی ہی میں ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ مرد کے دل میں صرف ایک ہی گھس سکتی ہے؟ اس معاملے میں شریعت کا یہ مطالبہ تو نہیں ہے کہ دلی رجحان بھی 100% برابر ہو، کیونکہ یہ تو ناممکن عمل ہے، نہ صرف بیویوں کے معاملے میں بلکہ بچوں کے معاملے میں بھی۔ بلکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک شوہر پر اپنی بیویوں کے جو قانونی حقوق ہیں، مثال کے طور پر ضروری نان و نفقہ کی ادائیگی، بیماری کی صورت میں دیکھ بھال اور علاج، نیز مناسب وقت دینا، ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان معاملات میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جن میں ایک صاحب استطاعت شخص کے لیے عدل کرنا ناممکن ہو۔ چھٹا اعتراض، پہلی بیوی کی رقابت فطری ہے، اس لیے دوسری شادی عورت برداشت نہیں کرتی۔ عورتیں ایک دلیل یہ بھی دیتی ہیں کہ خدا نے ہی جذبہ رقابت اس کے دل میں ڈالا ہے، جس کی بنیاد پر وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ یقیناً خدا نے انسان کے اندر اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبے اور میلان رکھے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان میں سے ہر جذبے کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ جو جذبہ برا ہے یا جو جذبہ حد اعتدال یعنی شریعت کی تعلیمات سے باہر اپنا اظہار کرنا چاہ رہا ہو، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ جذبات کا ایسا اظہار خود انسان کے لیے بے شمار مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس مقام پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی بیوی دوسرے سے رقابت محسوس کرتی ہے، اور یہ رقابت ایک فطری بات ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر کسی جذباتی کی کیفیت کو محسوس کرنا اور اس کے بے لگام اظہار کو جائز سمجھنا، نیز اسے ہی جائز اور ناجائز ہونے کا معیار سمجھ لینا، دو الگ باتیں ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی بہن کی پیدائش کے بعد بڑا بچہ ان سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ اماں ابو کی توجہ ہٹ گئی ہے، مگر کوئی اس بنیاد پر یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ دوسرا بچہ پہلے بچے پر ظلم ہے، لہٰذا اسے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مقام پر یہی کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کریں، اسے دل برا کرنے کی ترغیب دیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہی سوچ دوسری شادی کے معاملے میں بھی اپلائی ہوتی ہے۔ ساتواں اعتراض، سیکولر قسم کے لوگ بالخصوص اور ہمارے معاشرے کے عام لوگ بالعموم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کی بات کرنے والے روایت پسند مذہبی لوگ عورت کے جذبات کی قدر ہی نہیں کرتے، کیونکہ عورت ان کے نزدیک انسان نہیں بلکہ مرد کے استعمال کی ایک چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دوسری شادی کی وجہ سے پہلی بیوی کو پہنچنے والی تکلیف کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ دیکھیے، اصولی بات یہ ہے کہ نہ صرف شریعت میں بلکہ دنیا کے کسی بھی سماج میں کسی کام کے جائز یا ناجائز ہونے کی یہ کوئی بنیاد نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں کسی شخص کو تکلیف ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو نکاح کے بعد لڑکی کی لڑکے کے ساتھ رخصتی بلکہ نکاح کے ہی عمل پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ آخر دنیا میں وہ کون سے ماں باپ ہیں جنہیں اپنی ناز و نعمت میں پلی بیٹی کو کسی کے حوالے کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ اور دنیا کی وہ کون سی لڑکی ہے جسے اپنا گھر چھوڑ کر پرائے گھر جاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟
اور لڑکے کی ماں جس نے اپنے لاڈلے کو پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے، کیا اسے اپنا بیٹا کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو ان سارے عمل کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ شادی کرنے والے تمام لوگ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے؟ کیا وہ ان عورتوں کو خواہشات پورا کرنے کا آلہ سمجھ رہے ہیں؟ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کتنے ہی اسٹوڈنٹ ہر سال فیل ہو جاتے ہیں، تو کیا انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا نوکری کے انٹرویو کے بعد نوکری نہ ملنے والے امیدواروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اساتذہ فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ کو انسان نہیں سمجھتے؟ نیز انٹرویو کرنے والی کمپنیاں ریجیکٹ کیے جانے والے امیدواروں کو انسان نہیں سمجھتی؟ کیا لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے ان سارے عمل کو روک دیا جائے؟ یہ نت نئی اور مہنگے قسم کی گاڑیاں جو ہر طرف رواں دواں ہے، کیا امیروں کو انہیں استعمال کرتا دیکھ کر غریبوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ کھانوں کے مہنگے ہوٹل اور عالیشان بلڈنگ کیا کسی کے ارمانوں کا خون نہیں کرتے؟ تو کیا مطلب یہ گاڑیاں چلانے والے اور ان ہوٹلوں میں کھانے والے لوگ ان غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے؟ ذرا سوچتے جائیے یہ عمل کہاں تک جا سکتا ہے۔ الغرض کسی عمل کے جائز یا ناجائز ہونے کی یہ سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اس سے کسی کو کچھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا گیا تو زندگی محال ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے بعض پر فوقیت رکھتے ہیں۔ کبھی کسی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی اہم چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہی معاملہ ایک سے زیادہ شادی کا ہے۔ چنانچہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت اس نظریے پر نہیں دی ہے کہ اس سے پہلی بیوی یا اس کے ماں باپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنے کا امکان ہے ہی نہیں، بلکہ اس بنیاد پر دی ہے کہ دوسرے بہت سے سماجی مسائل کا حل دوسری شادی کی تکلیف سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت میں جذبات کوئی بنیاد نہیں۔ جس طرح انسان کے بدن اور ذہن کا خدا کے حکم کے تابع ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جذبات کا بھی خدا کے حکم کے تابع ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں عورتوں سے بہرحال یہی گزارش ہے کہ وہ اپنا دل بڑا کریں۔ اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔